کرتے ہیں نظر بد سے شروع کر لیتے ہیں. مقصد صاحب فرما رہے ہیں کہ نظر بد ہے. اب میں کوشش کروں گا انشاءاللہ بفضل اللہ یہ آج نا فزیکلی ایکٹیویٹی کے جو کویسچن ہیں وہ نوٹ کر لیے جائیں گے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کل ان کا جواب دے سکوں. آج کا جو موضوع ہے وہ صرف روحانی ہے. کافی سارے روحانی لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے میسج کیے ہوئے تھے تو میں چاہتا ہوں فردن ان دوستوں کو تھوڑی سی رہنمائی دے دی جائے. باقی تو لا تتحرکوا ذرۃ الا باذن اللہ، حدیث قدسیہ کہ اللہ فرماتا ہے میرے حکم کے علاوہ ذرہ بھی نہیں ہل سکتا. تو جناب عرض یہ ہے کہ مقصد صاحب ابھی میسج تھا مقصد صاحب کا، وہ کہہ رہے تھے کہ نظر بد کے بارے میں. دیکھیے نظر بد نہایت تیز ترین چیز ہے، ایون کہ جادو سے بھی تیز ترین ہے. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ نظر بد اونٹ کو ہنڈیا اور یعنی انسان کو قبر تک جلدی پہنچا دیتی ہے. یہ نظر بد کا کمال ہے کہ چٹکی جادو کرنے کے لیے ایک پورا پروسیس چاہیے. تقریباً 3 مہینے لگتے ہیں. جادو کی اصلاح کے لیے بھی 3 مہینے لگتے ہیں. اگر جادو ہو تو اس کی تشخیص اناٹومی پہ ہم تھوڑا سا غور و غوض کریں تو وہ پروسیس چاہیے، محنت چاہیے، خرچہ چاہیے. لیکن نہیں مقصد صاحب کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو نظر ہے، نظر تو ایسے ہے کہ اگر آپ بد نظری سے ہے کسی نے بھی دیکھا تو دوسرے کا بیڑا گر کر دیا. جب بھی آپ کسی کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اگر پڑھیں گے تو کبھی نظر نہیں لگے گی. ویسے نظر اگر لگ جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے. عمومی طور پہ بچے جو ہیں ان کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، ابکائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، عباسیاں جس کو کہتے ہیں یہ آنی شروع ہو جاتی ہیں. پھر جسم ٹوٹتا ہے، کبھی بخار، کبھی نزلہ، کبھی زکام، اور ایون کہ یہاں تک ہے کہ جسم جو ہے نا زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے. نظر چٹکیوں میں لگتی ہے اور ایسے کام کرتی ہے، اس میں دیر ہوتی نہیں. تو میرے بھائی اس کے لیے بہترین طریقہ جو مسنون طریقہ ہے آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صدقہ دیجئے. سب سے پہلی بات فٹافٹ اپنا صدقہ دیجئے. صدقہ دینے کے بعد معوذتین پڑھیے اور کثرت سے پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آیت کریمہ کے علاوہ کثرت سے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون. صدقہ دینے سے بڑی آفت، بڑی سے بڑی بیماری جو ہے نا وہ رک جاتی ہے. تو کوشش کریے جب بھی نظر بد کا آپ کو احتمال ہو، لگتا ہو کہ نظر بد ہو گئی ہے، آپ کے کاروبار کو نظر ہو سکتی ہے، آپ کو ذاتی آپ کی صحت کو، شخصیت کو، آپ کے گھر کو، آپ کے بچوں کو، کسی کو بھی نظر ہو سکتی ہے. اس میں کوئی تمثیلی آئی کوئی ڈرامے والی بات نہیں ہوتی. آپ بجا فرما رہے ہیں. ایک الفت بیٹی ہے پشاور سے، تقریباً 15 دن ہو گئے یہ میسج میرے میسنجر پہ آیا ہوتا، میں نے اسکرین شاٹ لیا ہوتا. تو الفت بیٹی کہتے ہیں کہ میرے سر میں درد رہتا ہے 24 گھنٹے، چاہے میڈیکیشن کر لوں چاہے نہیں کروں، کبھی آدھے سر کا درد ہو جاتا ہے، کبھی پورے سر کا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھ سے ہلا ہی نہیں جاتا اور مجھے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے. دیکھیے میری بہن، میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ الفت بیٹی کی وسادت سے تمام لوگ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کو جادو ہے، سحر ہے، کچھ بھی ہے، درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھیے، 5 مرتبہ پڑھیے، 7 مرتبہ پڑھیے. اپنے جو ڈرنکنگ واٹر ہے، آپ کا جو پانی آپ پیتے ہیں، اس پہ 7 پھونکے ماریے. اگر تو پانی میں تغیر ہے، یعنی اس میں آپ دیکھیں کوئی کہہ لے کہ نمکین ہو جاتا ہے، کھارا ہو جاتا ہے، کڑوا ہو جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے یا گسیلا ہو جاتا ہے، اس طرح کے کوئی بھی معاملات آتے ہیں تو پھر آپ کو کسی معالج سے رابطہ کرنا چاہیے، خود نہیں. آپ اپنا کام بگاڑ لیں گے. اس کے علاوہ کہتے ہیں جی قرآن پاک تو ہم سارے پڑھتے ہیں. جی دیکھیے جی ڈاکٹر سارے ہوتے ہیں، اسپیشلائز کوئی کرتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے علم دیتا ہے. تو ہمیں یقیناً ایسے لوگوں کے پاس جانے. صحابہ کرام کے پاس بھی لوگ آتے تھے، صحابہ کرام بھی مطلب علاج کرتے تھے، اس طرح کے دم شم کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس طرح کرتے آگے چلتے ہیں. یہ الفت بیٹی نے کہہ دیا کہ اس طرح کا معاملہ. بیٹے آپ پانی میں درود ابراہیمی پڑھ کے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ پھونک ماریے، چیک کریے اور اس کے بعد بیٹے بتائیے کہ پانی کا ذائقہ کیا تھا. اگر تو پانی کا ذائقہ کڑوا ہے، یاد رکھ لیجئے گا، کڑوا ہے تو پھر جادو ہے. کڑوا تو پھر جادو ہے. تو جادو کے لیے بہترین طریقہ ہے معوذتین پڑھیے 41 مرتبہ ڈیلی. ایک یعنی سورہ فلق، 41 مرتبہ سورہ ناس، اور یہ 41 دن پڑھیں گے. ان سے پہلے آپ صدقہ دیں گے بفضل اللہ انشاءاللہ تعالی. یہ مسنون طریقہ ہے. یہ چیزیں، یہ جادو یا سر کی درد جو ہے یا پورے سر کی، یا آپ جس طرح کہتے ہیں کہ مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، انشاءاللہ بفضل اللہ اللہ آپ کو اس بیماری سے مبرہ کر دے گا. اور کوشش کریے 5 ٹائم کی نماز پڑھیے،
دوسروں کو کھانا کھلائیے. کھانا کھلانا بہت بڑا صدقہ اور بہت بڑی عبادت ہے اگر کسی کو سمجھ آ جائے. اس اصل لکھتے ہیں اسلام آباد سے، کہتے ہیں کہ ڈراؤنے خواب بہت زیادہ آتے ہیں. دیکھیے بھائی، ڈرانے خواب محض آپ کو روحانی عوارضات کی وجہ سے نہیں، آپ کے اسٹمک کی خرابی کی وجہ سے بھی آ سکتے ہیں. اگر آپ کا اسٹمک خراب ہے، آپ کا معدہ خراب ہے، تو پھر بھی آپ کو ڈراؤنے خواب آ سکتے ہیں. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ڈراؤنے خواب اگر آتے ہیں آپ کو تو آپ سوتے ہوئے پھدک جاتے ہیں یا آپ سلیپنگ پیرالائز ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ روحانی عوارضات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ ڈرتے، مطلب جھٹکا نہیں لگتا ہے، تبکتے نہیں ہیں یا سلیپنگ پیرالائز نہیں ہوتے ہیں، تو پھر یہ آپ کا اسٹمک خراب ہے. اپنے اسٹمک کی اصلاح کیجئے. میں اکثر اوقات کہتا ہوں سورہ رحمان کی 32ویں آیت وہ میری بڑی مجرب ہے، بلکہ میری کیا تمام مسلمانوں کی مجرب ہے، وارننگ ہے جنات کو. پہلے تو میں نے درود ابراہیمی کا طریقہ کار بتایا، اگر وہ طریقہ آزما لیں آپ اسد بھائی تو انشاءاللہ آپ کی تشخیص آسان ہو جائے گی. اور انشاءاللہ اگر جادو ہو تو معوذتین کی طرف چلے جاؤ، اگر جنات ہیں تو کافی ساری آیات ہیں، تھوڑی نہیں. سورہ فاتحہ ہی بہت بڑی صورت ہے، اگر اس کو پڑھ لے. اس کے علاوہ درود ابراہیمی صرف پڑھ لے، نیت جس طرف رکھ کے پڑھیں گے وہ چیز اس طرف راغب ہوگی اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کاروبار اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے ارمان گجرا والا سے. ارمان دیکھیے بات یہ ہے کہ کیا نماز پڑھتے ہو 5 ٹائم؟ میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، میں کوشش کرتا ہوں کہ دوستوں کی طرح، بھائیوں کی طرح، اور پیر بھی نہیں ہوں یار، عام سا معالج بندہ ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ ہم کسی کے کام آ جائیں. یہ جو میری باتیں ہیں یہ میرا تجربہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کاروبار اوپر سے نیچے آ رہا ہے، کیا جس نے برکت ڈالنی ہے اس سے آپ نے رابطہ رکھا ہوا ہے کہ رابطہ توڑ دیا؟ کہیں زیرو لائن سے آپ دور تو نہیں چلے گئے؟ یعنی اللہ کی جو بنیادی محبت آپ کے دل میں ہونی چاہیے وہ ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ کا ایک نظام ہے، اگر تو آپ اللہ کو ڈائریکٹ پکارتے ہیں، اللہ سے مانگتے تو اللہ دیتا ہے. اگر آپ اللہ کو چھوڑ کے نا کسی دنیا دار کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اس سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، پتھر سے مانگنا شروع، تو اللہ اس کے حوالے آپ کو کر دیتا ہے کہ جاؤ بھی اس سے مانگ. دیتا ہے لیکن جیسا وے آپ اڈاپٹ کریں گے ویسا ہے. میرے بھائی یہ لازمی نہیں ہے کہ جادو ہو جائے، یہ کوشش کریں آپ اس طرف نہ جائیں. میرا آپ کو مشورہ ہے کہ نماز کی طرف راغب ہو جائیے. اگر آپ کہتے ہیں کاروبار نیچے آ رہا ہے، نماز کی طرف جائیے، اور اگر اللہ آپ کو طاقت دے غریبوں کو کھانا کھلائیے، صدقہ دیجیے اور دوسروں کی خدمت کیجیے. میرا ایمان ہے انشاءاللہ بفضل اللہ اگر کوئی بھی آپ کے لیے دعا کرے گا تو انشاءاللہ اللہ دعا قبول کر لے گا. میرے لحاظ سے جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ کاروبار اوپر سے نیچے آ رہا ہے، تو بھائی میرے جو کاروبار دینے والا ہے، زندگی دینے والا، صحت دینے والا ہے، تندرستی دینے والا ہے اور کاروبار چلانے والا ہے، اس سے رجوع کرو. انشاءاللہ میرا آپ کا وعدہ، انشاءاللہ نماز 5 جگانا شروع کر لو، صدقہ دینا شروع کر لو، تو انشاءاللہ بفضل اللہ آپ کا یہ جو بتا رہے ہیں نا کاروبار اوپر سے نیچے آ رہا ہے، یہ انشاءاللہ ٹھیک ہے. عتیق بہاڑی سے لکھتے ہیں اپنے آس پاس کسی کو ہونے کا یہ مطلب احساس ہوتا ہے کہ میرے آس پاس کوئی ہے. اب یہ آپ نے نہیں مجھے بتایا کہ وہ چیز آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے، تنگ کر رہی ہے، ڈرا رہی ہے، یا آپ کا ایک اندازہ ہے. بعض اوقات ہم اتنے خائف ہو جاتے ہیں، ہماری جن لوگوں کی ہارٹ بیٹ بڑھتی ہے وہ تقریباً خائف رہتے ہیں، تو ان کے ذہن میں وہ کہتے ہیں ہم پیدل جا رہے تھے تو ہمیں لگا تھا پیچھے کو آ رہا ہے، پیچھے کو آ رہا ہے. اگر ایسا کوئی ہے تو میرے بھائی اللہ نے قرآن میں بڑی بڑی چیزیں دی ہوئی ہیں. ایک ایت بتا رہا ہوں، ایک ایت، آگ سے جنات بنے ہوئے ہیں، یاد رکھیے گا میری بات، آگ سے بنے ہوئے ہیں نا جنات. تو اس کے لیے ایک بہترین آیت ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آیت تھی کلنا ینار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. محمد اشرف صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں سبھی کو وعلیکم السلام کہتا ہوں. موضوع سے ہٹ جاؤں گا، ذرا لمبی لمبی باتیں، پیاری سی باتیں ہو رہی کر لوں. جن دوستوں کو ایسا لگتا ہے کہ میرے آس پاس کوئی ہے، موجودگی کا احساس رہتا ہے، میرے پیچھے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے، تو ان کو میں یہی کہتا ہوں، چھوٹی سی آیت ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی کلنا ینار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. یہ جنات کے لیے بڑی پرتاثیر یہ آیت ہے، جنات کو بھگانے کے لیے. بخار کا مجرب علاج ہے، جو بخار ٹوٹتا نہ ہو، کہتے 105 پہ چلا گیا، 107 پہ چلا گیا، تو اس کے لیے یہ 10 مرتبہ، 15 مرتبہ، 20 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھ کے یہ ایت اگر آپ پڑھ کے تو پانی کو 3 پھونکے مارتے ہیں، جنات والے کو اور بخار والے کو آپ پلاتے ہیں تو ودن 5 منٹ جو ہے نا، 5 منٹ کے اندر اندر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے. بہت مجرب اور تکڑی آیت ہے. اور فرمان کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ آگ کو حکم دے رہا ہے کہ آگ گلزار ہو جا، ٹھنڈی ہو جا. جی احمد صاحب، محمد احمد صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دوست ہو گیا جی، وہ کہتے ہیں جی
कलसूम बेटी हैं, हैदराबाद से हैं, कहते हैं घर में खून के छींटे आते हैं। देखिए बेटे, मैं कुछ चीजें बताता हूँ अपने तजर्बे की रोशनी में। मुझे भी अक्सर कहा जाता है कि छींटे आते हैं। अगर घर के अंदर छींटे आते हैं, स्मेल आती है, बदबू आती है, तो ये लाजमी नहीं कि जिन्नात का मसला है। ये भी हो सकता है कि आपके घर में सफाई ना हो, छींटे आते, तो ये भी हो सकता है कि कोई चिड़िया या मतलब आपके पंखे से लग के मर गई हो, तो आपकी दरो दीवार पे छींटे पड़ गए हो। जो छत वाला पंखा है उसके साथ कोई चिड़िया वगैरह कोई अगर टकरा जाए तो फिर भी दीवारों पे छींटे पड़ जाते हैं। अगर कोई बिल्ली किसी चूहे को पकड़ ले और उसका खून बह जाए तब भी आप डर जाते हैं, ऐसा नहीं। देखिए, ये लाजमी है, हमें फर्क करना पड़ेगा कि ये छींटे खून के किस वजह से है। अगर तो आपको पक्का लगता है कि ये छींटे बार बार आ रहे हैं और घर में ऐसा फील होता है कि कोई यहां से गुजर गया, मेरे आसपास से कोई मतलब यहां से गुजरा है, तो फिर जिन्नात हैं। उसके लिए बेहतरीन तरीका है, अपना सदका करिए। जो मैंने ऐत आपके सामने तिलावत किया वो ऐत पढ़िए, जिन्नात इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह दुड़की लगाए जाएंगे, भाग जाएंगे। जैनब बेटी है कराची से, वो कहती है घर में किसी न किसी को चोट लग जाती है तो बेटे ये नजरे बद भी हो सकती है और ये किसी न किसी को चोट लग बेतरतीबी भी घर में हो सकती है, ये ज़हन में रखिए। तो अगर आपको लगता है कि रूहानी मसला है तो मेरा जाती तौर पे आपको मशवरा है, सदका दीजिए, नमाज पंजगाना पढ़िए। और चोट जिन जिनको लगती है उनको चाहिए कि दुरूद इब्राहिमी की एक तस्बीह रात सोते वक्त करिए, इंशाअल्लाह अल्लाह इसके बेपना आपको फायदे देगा। अली साहब उकाड़ा से हैं कि ख्वाब में डर जाता हूँ, चीखे मारता हूँ, पर जब चीखे मारता हूँ मेरी आवाज नहीं निकलती। हाँ अली साहब, ये आपके साथ जिन्नात हैं, अल्लाह आलम ये जादू से आए हैं या जिन्नात से हैं जिन्नात। क्योंकि जब कोई शख्स स्लीपिंग पैरालाइज हो जाता है, वो ख्वाब में डरता है, चीखे मारने की कोशिश करता है, उससे चीखा नहीं जाता, उससे बोला नहीं जाता, चंद सेकंड के लिए उनको अगर ब्लॉक कर दिया जाता है तो ये जिन्नात हैं। बाकी अल्लाह आलम ये जादू से किसी ने बुझवाए हैं, ये खुद साख्ता हैं, या आपकी फैमिली में से, आपके पेरेंट्स में से किसी को पहले इस तरह का मामला था, ये मुझे नहीं पता। आप कोशिश करिए कि देखना चाहते हैं तो दुरूद इब्राहिम में पढ़िए, पानी पे फूंक मारिए, पानी पीजिए। अगर पानी में कोई फॉल्ट नजर आता है तो फिर इंशाअल्लाह फजल रूहानी रूहानी मतलब मामलात है। अगर नहीं आता तो फिर आपके साथ रूहानी मामलात नहीं है। कोशिश करिए अपनी कहीं किसी डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाइए ताकि पता चल जाएगा। मैं जब्बार साहब से कहता हूं कि जितने भी क्वेश्चन नए आ रहे हैं वो मुझे लिख के अगर अभी दे दे तो मैं इसी सेशन में तमाम दोस्तों के जवाब दे दूंगा। शायद जब्बार साहब मेरी बात सुन रहे हो। घर में कपड़ों को आग लग जाती है, मैं वश नाज पिंडी से मेरी बेटी कहती है, ये मैसेज काफी दिनों से। बेटे सबसे पहले तो इंतहाई माजरत कि आपको जवाब लेट मिला। जो दोस्त है आपको कुछ पूछना चाहता है कमेंट के अलावा अगर मेरे मैसेंजर पे जाके मुझे वॉइस मैसेज कर देंगे तो मेरे लिए आसानी रहेगी, उनके लिए रब्त भी जो है ना मेरे लिए आसान हो जाएगा। कोशिश करें मैसेंजर पे मुझे अपने अपने मैसेज दे दीजिएगा। घर में कपड़ों को आग लग जाती है। देखिए बेटे, इस तरह के काफी सारे वाकयात मेरे से पहले भी मेरे पास आए हैं। अगर तो घर में पहले ये देखना है कि अक्सर औकात बच्चे जो है ना माचिस का बड़ा शौक रखते हैं आग लगाने का। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अरफान बड़ाई साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अगर बेटे बंद अलमारी में या संदूक में या किसी भी चीज में कबाड़ में अगर आग लगती है तो बेटे ये जिन्नात हैं, और ये नॉन मुस्लिम जिन्नात जो आपको तंग कर रहे हैं। तो बेहतरीन तरीका कर है, इनको भगाने का जो तरीका कर है, आप सदका दीजिए, इंशाल्लाह ये दुड़की लगा जाएंगे। बाकी ये एक नंबर है 0300 110 1539 0300 इन पे राब्ता कीजिए। मैं इंशाल्लाह कुछ चीजें सबके सामने नहीं बयान कर सकता, क्योंकि अमल जो है किसी के सामने अगर बताए तो जब कोई बंदा शुरू कर दे तो उसके फायदे भी होते हैं, और जो अमल मुकम्मल ना कर सके उनके नुकसान भी होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी बात कर दूं जिससे विर्द चिल्ले वजीफे वैसे मैं कम ही बताता हूं। जी आबद भाई, कमर दर्द का इलाज काफी अरसे से है, कोई टेस्ट वगैरह है तो 0370 पे भेजिए। घर में कपड़ों को महविश बेटे अगर आग लगती है ना तो मेरा आपको मशवरा है अपना सदका दीजिएगा। और ये पक्की बात है, ये जिन्नात का काम है, अल्लाह आलम ये जादू की तरफ से हैं या आप खुद साख्ता है वहां पे रहते हैं। तो मेरा आपको मशवरा है सदका दीजिए, मुअज्जतैन पढ़िए और पानी पे दम करके दुरूद इब्राहिमी से चेक लाजमी करिए ताकि आपको पता चल जाए ये जादू है, जिन्नात हैं। अगर पानी मीठा हो तो जादू होता है, ये याद रख लीजिएगा। पानी अगर कड़वा हो तो फिर जिन्नात होते हैं।
یہ چیزیں لازمی دیکھ لیں. میں بس بیٹی ایسے کریے, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اچھا, محبوب ہے نارووال سے, وہ کہتا ہے کہ گھر کے اندر ابھی نئے کپڑے ہم لوگ لے کے آئے تھے, کوئی شادی تھی, تو تمام گھر والوں کے کپڑے جو وہ کٹ گئے, اور کٹے ایسے ویسے ہی پریس کیے ہوئے کپڑے پڑے ہوئے تھے, کوئی سلے ہوئے تھے, کوئی آج سلے تھے, تو پریس کیے ہوئے کپڑے پڑے تھے, ایسے بڑے طریقے سے کاٹے گئے, پتہ نہیں چلا کیسے کاٹے. جی یہ جنات کا کام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گھر میں اپنے کپڑے تو کوئی بھی نہیں کاٹتا. تو جو سلے ہوئے پریس کپڑے اب بتا رہے ہیں کہ ہم نے کھولے ہیں, لیکن وہ مطلب پھٹے ہوئے ہیں, کٹے ہوئے, اور بڑے بریک بینی سے جس طرح کسی نے بلیڈ سے کاٹے ہوتے ہیں ویسے کٹے ہیں. تو بھائی میرے اپنا صدقہ دیجئے اور کسی عالم کو ملیے, میرا آپ کو مشورہ ہے. اور جب آپ عالم کو ملتے ہیں تو اس میں ایک حد بندی ہے, کسی شرعی بندے کو ملیے جو 5 ٹائم کا نمازی ہو, سنت رسول رکھی ہو, اور قرآن و حدیث کی باتیں کرتا ہو. اور جو بھنگ پینے والے ملنگ تلنگ ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ دور رہیے. کافی ساری کمپلین آتی ہے کہ میں نے اس کو اتنے پیسے دے دیے, اب میری بات نہیں سن رہا. تو کوشش کریے کسی صاحب مروت, کسی عالم بندے کے پاس جب بھی تشخیص کروانی ہو تو کسی عالم بندے کے پاس جائیے. بیسیکلی یہ عالم کا کام ہی ایک معالج کا کام ہے, روحانی ہو یا جسمانی ہو, یہ ایک معالج کا کام ہے. ورد وظیفے جو دے دیے جاتے ہیں یہ مشکل ہوتے ہیں, کوشش کریے کیونکہ ان کی ساتیں ہوتی ہیں, ان کے وقت ہوتے ہیں, ہر وقت یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. آگے چلتے ہیں. دلدار ہے شکر گڑھ سے. دلدار کہتا ہے کہ یہ میسنجر پہ کافی دنوں سے یہ تو ہم سے ناراض بھی ہو رہا تھا. دلدار بیٹے ناراض ہونے کی بات نہیں ہے, ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے. اگر ٹائم ہو تو یار ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں. بیٹے وہ کہتے ہیں کہ بستر پر اپنے آپ کو کسی کے مطلب ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی سویا ہوا ہے. جی 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 انشاءاللہ بفضل اللہ. عبد المجید صاحب میرے دوست پڑھ بھی رہے ہیں, تو میں انشاءاللہ اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور میں کوشش کروں گا اس کو استعمال بھی کروں گا, دوستوں کو بتاؤں گا بھی. یہ لاسٹ کوسچن ہے, بستر پر اپنے آپ کو پاتا ہوں. دلدار جو ہے یہ شکر گڑھ سے. دلدار بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ جنات اگر جب ہوں گے تو خواب میں ایسی جو عوارض بتا رہے ہیں, تو کوئی چیز اگر آپ کے ساتھ رہ رہی ہے, اگر کوئی شخص خواب میں اپنی شادی دیکھے, چاہے فیمیل ہے چاہے فیمیل ہے, خواب میں اپنی شادی دیکھے, تو وہ ذہن میں رکھ لے کہ اس کے ساتھ کوئی روحانی مخلوق ہے. یہ ڈرا نہیں رہا. دوسرا, خواب ایک اٹل حقیقت ہے, خواب محض خیال نہیں ہوتا, کیونکہ خواب ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. اگر ایسا آپ کو لگتا ہے دلدار بھائی, تو کوشش کریے صدقہ دیجئے, کسی معالج کو جا کے ملیے, اور ورد وظیفے چلے. یہ خواتین بڑی خوش ہوتی ہیں, میری بہنیں بیٹیاں بہت خوش ہوتی ہیں, اور ان کو اگر جادو بتایا جائے تو اور بھی محظوظ ہوتے ہیں کہ فلاں بندے نے بہت کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی جائیں کسی کے پاس, کسی اچھے معالج کے پاس جائیں جو اہل شرع ہو, جو شریعت کا تابع ہو. کسی ایرے گیرے کے پاس اگر جائیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ نہیں. اور دوسری بات ایک تنبیہ کرتا ہوں, جس پیر کے پاس جائیں وہ جاتے کہ اوئے ہوئے 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 یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا ہے, یہ تو آپ کی قسمت اچھی تھی, آپ بچ گئے, آپ کے ساتھ تو یہ مسائل ہیں وہ. جو ڈرانے کی کوشش کریں نا, ذہن میں رکھ لیجیے کہ وہ آپ سے پیسے لینا چاہتا ہے, اور پیسے اب دیتے ہی تب ہے جب کوئی آپ کو ڈرائے. ویسے تو کوئی بھی پیسے نہیں دیتا. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ کسی معالج کے پاس ضرور جائیے. لیکن ہم مسلمان ہیں, دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر بن گئے, انجینئر بن گئے, سائنٹسٹ بن گئے, بڑے بڑے بزنس کر لیے, یہ ڈگری لے لی, وہ ڈگری لے لی. کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اور ہر مسلمان کے کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے, جنازے کا پتہ ہونا چاہیے, کسی کا جنازہ پڑھانا ہے. مطلب اس کے علاوہ جتنی بھی بدنی عبادات ہیں, نفلی عبادات ہیں, مسلمان کا کام کیا ہے؟ جو ایک عالم کا کام ہے وہی ایک مسلمان کا کام ہے. یہ لازمی نہیں کہ ہم عالموں کے پاس جا کے اپنے مسائل حل کروائیں. بھائی جو عالم نے پڑھا ہے آپ بھی ویسے پڑھ سکتے ہو. کوشش کرو ہر مسلمان کو تمام طریقے جو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں وہ طریقے لازمی آنے چاہیے. جس طرح صحابہ کرام نے ہمیں تمام طریقے بتائے, نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم, اگر نبی ہر ایک کے کام, جس طرح نبی نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنا استخارہ خود کرو, تو اس طرح اگر صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا استخارہ کرے, تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم 1,25,000 صحابہ کے استخارے کرتے رہتے. نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے. اپنا استخارہ خود کریے, نماز خود پڑھیے, نماز جنازہ اپنے والدین کے جنازے تو خود پڑھاؤ. کوشش کریں, یہ لازمی نہیں, کوئی ڈگری نہیں ہے کہ فلاں بہت بڑا عالم ہے, تنقید نہیں کسی پہ. کوشش کریے اپنے سارے کام روحانی جو ہے نا قرآن سے استفادہ حاصل کریے, احادیث سے مدد لیجیے. انشاءاللہ کوئی ایسا معاملہ نہیں. پر اب ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم تقوی نہیں اختیار کرتے. اگر اللہ پہ تقوی ہو پھر ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تقوی بڑی مضبوطی اور بنیادی چیز ہے, اگر یہ اختیار کر لیں گے انشاءاللہ آپ کو کہیں نہیں جانا پڑے گا.
तमाम जो आपके क्वेश्चन है पढ़ूंगा, पढ़ के इन्हीं पे कल इंशाल्लाह एक सेशन होगा। अब इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।